اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں پر نور صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے جناب، آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا. آج ناظرین کرام، ہم بات کرنے والے ہیں اسلامی تعلیمات اور مطلقہ اور بیوہ خواتین کے حقوق. آئیے ذرا تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں، آپ کو لیے چلتا ہوں ماضی میں. اسلام سے قبل ناظرین، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے گھر والے اس کے مال کی طرح اس کی بیوی کو بھی زبردستی یعنی اپنے ورثے میں لے لیتے، یعنی اس کے وارث بن جاتے تھے اور خود اپنی مرضی سے عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے تھے، یا اپنے بھائی سے، اپنے بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے. حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنے مرنے والے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیا کرتا تھا، اور اگر چاہتے تو کسی بھی جگہ اسے شادی کی اجازت نہ دیتے، یعنی اس حد تک جو ہے اس پہ روک ٹوک رکھتے تھے اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی. اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی تھی. ناظرین آپ ذرا توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا، کیونکہ جو مقام اور عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل عورت کو عطا کیا ہے، آج ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یعنی 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہیں دیا جاتا تھا اور نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹری میں داخل ہو جاتی تھی، سب سے برے کپڑے پہنتی تھی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی تھی، یہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا. پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا تھا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی تھی. ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ نہ مر جائے. اس کے بعد وہ نکالی جاتی تھی اور اسے ایک مینگنی دی جاتی تھی جسے وہ پھینکتی. اب وہ خوشبو وغیرہ استعمال کرنے کے قابل ہوتی تھی، یعنی اس کے بعد اس کو اجازت ملتی تھی. اسی طرح سے ناظرین، یہودی مذہب میں جو بیوہ عورت ہے اس کا مقام یہ تھا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی عورت کی منقولہ، یعنی عورت جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک منقولہ جائیداد کی طرح ہوتی تھی اور شوہر اس کا مالک ہوتا تھا. عیسائی مذہب میں بھی معاملہ یہ تھا کہ عیسائی معاشرے میں عورت مکمل طور پہ مرد کے قابو میں تھی، طلاق و خلا کی بھی اس کو اجازت نہ تھی. اسی طرح سے ناظرین جو ہندو مذہب ہے، ذرا سوچیے کہ اس کے اندر کیا معاملہ تھا کہ ابو ریحان البیرونی کتاب الہند میں تحریر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو مت کے ماننے والے لوگوں کے ہاں ستی جیسی بھیانک رسم ہوا کرتی تھی کہ خاوند کی وفات کے بعد اس کی بیوہ عورت زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی تھی، یعنی اس سے وہ حق چھین لیا جاتا تھا
یا تو اسے خاوند کے ساتھ ہی چتا پر لٹا کر اگنی دے دی جاتی تھی، یا پھر اسے بیوہ بنا کر یعنی اس طرح سے رکھ دیا جاتا تھا بالکل محروم کر کے کہ اسے پھر شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ بدقسمتی سے ناظرین مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہی ہندو ڈومیننٹ سوسائٹی، انہی تہذیبوں کا اثر جو ہے وہ ہمارے یہاں نظر آتا ہے۔ یعنی موجودہ معاشرے میں اگر کوئی عورت اس حال میں آ جائے کہ اس کا خاوند انتقال کر جائے یا اسے طلاق ہو جائے تو معاشرہ اس کو انتہائی عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی بہت ہی مایوب سمجھا جاتا ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو جتنے بھی جذبات ہیں اس کو فنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ فنا کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور ظلم یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اس کے ورثے تک بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے، یعنی اسے نہ نکاح کی اجازت ہوتی ہے، نہ نکاح کا وہ تصور رکھے، نہ اس بارے میں سوچے۔ عجیب نگاہوں سے مطلقہ خاتون کو اور بیوہ خواتین کو دیکھا جاتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک رنج و غم اور حسرت و بے کیفی کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی میکہ بھی اور سسرال بھی دونوں اس کی اگلے نکاح کی راہ میں مکمل طور پہ رکاوٹیں جو ہے وہ حائل کر دیا کرتے ہیں۔ مطلب ایک عورت اگر پہلی شادی کرے اور وہ ناکام ہو جائے خدا نخواستہ کسی وجہ سے، تو اسے دوسری شادی کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی ایک سوچ ناظرین بن چکی ہے۔ اسے تانا ملتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس کو طلاق ہو گئی، یا خدا نخواستہ اگر نوجوانی میں جوانی میں اس کا شوہر مر جائے تو اسے یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ وہ منحوس ہے، اس کے پیر صحیح نہیں ہیں، اس کے قدم صحیح نہیں ہیں، جبکہ ساری باتیں ناظرین، یہ ساری باتیں احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل طور پہ برخلاف ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ناظرین اس معاشرے کا قیام کیا، یا وہ معاشرہ ہمارے سامنے آیا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا ہے، میری آپ کی اولاد ہماری ماں پر قربان ہو جائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ بیوہ تھی ناظرین۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ناظرین، آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری مائیں ان میں زیادہ تر بیوہ اور مطلقہ خواتین تھیں، اور صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باکرہ خاتون تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ناظرین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر اس معاشرے میں بنت کیا کر کے دکھایا، آج ہم اس معاشرے سے بہت دور نظر آتے ہیں، ان تعلیمات سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ آج ہم بیواؤں کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، ان کو حقوق دینا نہیں چاہتے، مطلقہ خواتین کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، ان کو حقوق دینا نہیں چاہتے، اور سوچ ہماری وہی ہے کہ ہم اگر کسی بھی عورت کے اندر یہ بات دیکھ لیں کہ صاحب وہ طلاق یافتہ ہے یا وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو معاشرہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جو ہے وہ لا کر ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا گھاٹیوں کے اندر غرق کر دیا جاتا ہے، جہاں پر سوائے رنج کے، الم کے، غم کے، دکھ کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سلسلہ یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، یہاں سے بات کا آغاز کیجئے تاکہ بڑا کلیئرلی لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقناکم ازواجا، صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ زمانے کے ساتھ، اس کا موجودہ زمانے کے ساتھ اور ہمارے رویوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی اس سے ہم نہ صرف سبق حاصل کریں بلکہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات کا سلسلہ چلانے کا معاملہ ہے اس میں ایک ازدواجی حیثیت ہے، تو تم یہ بظاہر تو تلاش کرتے ہو لیکن وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جوڑے ہم نے تمہیں بنایا۔ ٹھیک ہے۔
اب جب تک اللہ نے چاہا وہ جوڑا رہا، خدا نہ خواستہ اگر معاملات میں وہ نہیں چل پایا، ٹھیک ہے، اور وہ پورا پروسیجر جو ہے وہ طے کر لیا جس میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد کا سلسلہ قرآن پاک نے کیا رہنمائی دی ہے؟ ٹھیک، اس میں سب سے پہلے تو رہنمائی قرآن پاک نے یہ فرمائی کہ اگر آپ نے اس کو حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ ادا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نکاح ہوا رخصتی سے قبل اس کو طلاق دے دی کسی وجہ سے، تو پھر اس میں بھی قرآن پاک نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم نے حق مہر متعین کر لیا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق دے رہے ہو تو بھی حق مہر معاف نہیں ہے بلکہ اس کا نصف دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت میں مکمل ہوا اور دوسری صورت میں نصف ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب اس کو جدا کر رہے ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو طلاق دینے کے بعد ہیلے بہانے سے روکو نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یہ عورت کا طلاق کے بعد سب سے پہلا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی خود مختار ہو، اور اس کے اندر اس کو کہیں بھی عقد ثانی عدت گزارنے کے بعد کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم ان کو روک کے نہ رکھو کہ تم ان پر زیادتی کرنا چاہتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے طلاق کے بعد روکا اور اس کیفیت میں فرمایا فقط ظلم نفسا، اس شخص نے اپنی ہی جان پر ظلم۔ یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ عرب کے معاشرے میں وہ جو 10 طلاقیں ایک وقت میں دے دیتے تھے اور فوراً رجوع کر لیتے تھے، یہ اس چیز سے منع کیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عورت کی جب ایک علیحدگی ہو گئی ہے تو عدت کے دوران یہ اس کا حق ہے اسی خامد پر جس نے طلاق دے دی ہے، عدت کے دوران نفقہ اور سکنا ٹھیک ہے وہ دینے کا پابند ہے، رہائش بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خرچ بھی، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس سے اگلا حق اس کا یہ ہے کہ اگر بچے ہیں اور بچے اس کو دے دیے ہیں تو بچوں کا خرچ دینے کا بھی وہ پابند ہے، خصوصاً ایام رضاعت کے اندر یہ اس کو عورت کو خرچہ دے گا۔ اب بچے تو پکڑنے سے رہے، وہ تو شیر خارگی کی عمر میں ہے، لہٰذا وہ اس عورت کو ہی دے گا اور وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرے۔ ٹھیک، اسی طرح عورت کو جب انہوں نے جدا کر دیا، طلاق کا معاملہ آ گیا، تو اب یہ صرف اس پہ نہیں ہے کہ یہ جو اس کے سسرالی صاحب کا ہے یہ اس کو روکے، اس کے والدین کو بھی منع کیا گیا کہ اگر یہ کہیں شادی کرنا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، بلکہ اب یہ خود مختار ہو گئی ہے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم ان عورتوں کو طلاق دے لو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب ان کو عقد ثانی کے لیے تم منع نہیں کر سکتے۔ یہ اکابرین کو بھی، گھر کے مالکان کو بھی منع کر دیا، یعنی یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ جہاں چاہیں نکاح کریں۔ اور اس میں پھر اگلا ایک حق یہ دیا گیا کہ اگر آپ یعنی لڑکی کے والدین یا اس کے اعزاء و اقربا اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کنواری میں، اور اس میں ڈیفرنس رکھ دیا گیا کہ اگر اس سے آپ اجازت طلب کرتے ہو اس کی خاموشی بھی باقرہ کی کنواری کی رضا ہوگی، لیکن اس کا اپنی زبان سے کہنا، زبان سے اقرار کرنا نکاح کے لیے یہ ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے کہ اب وہ اس کیفیت میں نہیں رہے گی کہ جو بڑوں نے کہہ دیا بس چپ کر کے مان لو۔ اگر وہ مان لے تو فابع یہ اس کی فرما برداری ہے، لیکن اس کو حق دیا کہ اپنی زبان سے اپنے ان حقوق کا تم اظہار کرو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں، ایک تو یہ بات یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ابتدائی ہو گئی، اب اسی میں ایک اور پہلو جو بیوہ خواتین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 234 میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، تو ان کے لیے حکم فرمایا گیا کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ ان کی عدت کا جو پیریڈ ہے وہ متعلقہ عورتوں سے کچھ زیادہ رکھا گیا ہے، زیادہ رکھا گیا جی بیوہ کا۔ اس کے لیے مفسرین نے اقوال کیے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو دوہرا صدمہ ہے، ایک تو یہ کہ جدائی اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ کی جدائی، اب مطلب واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو اب اس وجہ سے اس غم میں ان کے لیے مطلب 1 مہینے کی مدت یا 1 مہینے سے کچھ زائد کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اے مخاطب ہیں ولی، کہ اے ولیو، اے والیو، تمہارے لیے مطلب یہ حکم ہے، تمہارے لیے یہ ضروری بات ہے کہ تم اس پر
تم پر اس کام میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، تم اس میں اپنے آپ کو کوئی مطلب اپنے اندر کوئی امبیلنسمنٹ محسوس نہیں کرو، کوئی برا نہیں جانو، بلکہ اس پر اپنا دل کشادہ کرو، دل کھلا کرو کہ وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں اب وہ اس بات کا اختیار رکھتی ہیں اپنی جان پر کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے بھی سپرد کرنا چاہتی ہیں تو اس کو خوش دلی سے تمہیں قبول کرنا، کسی اور سے نکاح اگر کسی اور سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اس پر تمہیں کوئی مطلب وہی جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی برا نہیں منانا چاہیے اور ان کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بات کا ان کو اختیار قرآن حکیم فرقان مجید نے دیا۔ اور یہی وہ بات ہے قبلہ جنید صاحب کی جو آپ شروع میں انٹرو میں کر رہے تھے کہ اسلام عورت کو دیکھیے کہ کیا ایسی خود مختاری کسی اور مذہب میں نہیں دی گئی کہ جو اسلام کے دامن سے اور پھر ڈائریکٹ قرآن پاک کے نص سے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے ذریعے سے عورت کو دی گئی کہ اب وہ۔ سر یہ بتائیے اس میں ایک اور بات وضاحت کر دیجئے کہ یہ جو ورثے کا معاملہ، جائیداد کا معاملہ، یہ بھی اسی زمرے میں ساتھ ساتھ حقوق؟ جی بالکل، یہ بھی قرآن حکیم فرقان مجید کی تعلیمات میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سورہ نور میں یا دیگر صورتوں میں جہاں پہ وراثت کے احکامات بیان فرمائے گئے تو بیویوں کے لیے جو بیوہ ہو جائیں ان کے لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ ان کے لیے اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر انہیں 1/4 مال کا جو ہے وہ مالک بنایا گیا ہے تاکہ وہ بیوہ ہونے کے بعد اپنی خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ لیکن وہ گھر کے بڑے بھائی وغیرہ جب وہ جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ عورت کو باہر نکال دیتے ہیں بیوہ ہونے کے بعد، یا طلاق اگر ہو جائے تو باہر کر دیتے ہیں، اس صورتحال میں پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ جی صریحاً حرام فعل ہے یہ، مطلب معاشرے کی بڑی ناہمواری ہے اور اس کو ہمیں قرآن و سنت کی، اور آج کل ہو رہا ہے یہ، جی بالکل بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کو جب مطلب کہہ لیجیے کہ جو ضرورتیں ہیں وہ اس کی بڑی محدود ہیں اور مطلب اولاد کی ضرورتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کو یعنی ماں کو اولاد خود ہی اس سے حق وراثت سے محروم کر دیتی ہے، آپس میں بندر بانٹ جو ہے وہ ضرور ہو جاتی ہے، اس ماں کا جو مطلب جس نے خدمت کی ہے، جس نے اپنے شوہر کی خدمت کی ہے یا اب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہے کہ اس کی ضروریات ہیں، اس کے مطلب تقاضے ہیں، اس کو معاشرے کی ٹھوکروں پہ یا دربدر ہونے پہ مطلب جو اس پہ بات کروں گا میں، لیکن ایک چیز اور میں چاہتا ہوں اس پہ کامنٹ آپ کر دیجئے، پھر میں حضرت کے پاس آتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ میں آج کل ایک چیز اور محسوس کر رہا ہوں اور اس پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کیٹیگوریکل جو ہے آپ کا کامنٹ آ جائے کہ عدت کے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ اب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے صاحب کہ ٹھیک ہے اب کیا عدت پوری کرنی ہے، کام ہے، جابز ہیں، مصروفیات ہیں، زندگی آگے بڑھنی چاہیے، آپ لوگ اس کو بھی بہت ہی ایزی لے رہے ہیں، کیا شدید معاملہ ذرا سے دو جملوں میں بتا دیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ 234 نمبر آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے تو اس کے مطابق مفسرین نے باقاعدہ اس پہ قول کیا ہے، فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے کہ چاہے وہ بڑھیا کیوں نہ ہو، آئسہ کیوں نہ ہو، کہ جس کو اب اولاد ہونے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے، ایسی عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھے گی، اور یہ 4 مہینے قرآن کا، جی بالکل اپنے آپ کو، اور عدت، اور اگر اس سے ڈیویٹ کرتی ہے عورت، جی اس کی ڈیویٹ کرنا اس کے لیے صریحاً جو ہے نا وہ شریعت کے احکامات سے بغاوت ہے اور اللہ رسول کے احکامات سے بغاوت ہے، اور اس کے مطلب بڑے مضر اثرات ہیں۔ جو شوہر جو انتقال کر چکا اس پہ اس کا اثر ہوگا قبر میں؟ اس کی قبر پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے اپنے معاملات میں مطلب بہت زیادہ کوتاہی تکلیف ہوگی۔ ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مداری صاحب ابھی بتائیے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو مطلقہ اور بیوہ خواتین ہیں ان کے کیا حقوق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے؟ میں تو ایک بات دیکھتا ہوں کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کہ عملی طور پہ آپ کی زندگی کے اندر یہ پورا رچاؤ نظر آتا ہے، آپ بیواؤں کا سہارا بنیں، آپ مطلقہ خواتین کا سہارا بنیں، اور ایسے سہارا بنیں کہ امت کی مائیں بنا دیا رہتی دنیا تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب کہ آپ کے اس چینل نے اور اس پروگرام جو آپ نے یہ طے کیا تو یہ آج کی ہماری معاشرتی اور سماجی برائیوں کے تدارک کے لیے ایک بڑا پازیٹیو ایڈیشن ہے، اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے جب ہمارا پروگرامز ہماری گفتگو با مقصد ہوگی اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوگی تو یقیناً اس سے فرق بھی پڑے گا۔ بیوہ ہونا یہ بیسیکلی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز ہو جاتی ہے، لیکن ہماری معاشرتی اقدار کی کمزوریوں کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے یہاں پر شوہر کی وفات کا ذمہ دار اس بیوہ کو ٹھہرا دیا۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر اس کے اوپر کافی گفتگو کر لی، لیکن یہ اسلام کا مہر تاباں جب طلوع ہوا تو اس استحصال زدہ جو یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، تو اس معاشرے کے جو یعنی کہ یہ جنس لطیف تھی، اس کے اس ناتواں گروہ، یہ جو عورتوں کا گروہ تھا، اس کی دلجوئی بھی فرمائی گئی اسلام کے اندر، ان کی اشک شوئی بھی فرمائی گئی اور ان کے حقوق کا تعین بھی کیا گیا،
اور اس پر آپ نے جو بات کی کہ احادیث مبارکہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، تو کائنات میں سب سے خوبصورت ہستی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بے شک، اس میں کوئی مقدسہ دوسری ہے۔ رائے نہیں۔ پوری کائنات کو جس سے نور ملتا ہے، پوری کائنات کو جہاں سے رہنمائی ملتی ہے، بالکل ایسا، پوری کائنات کو جہاں سے حسن ملتا ہے، اس شخصیت نے جب اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہا تو سب سے پہلے ایک بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ گزارش عمر میں بھی بڑی تھیں، عمر میں ان سے دونوں باتیں دیکھیں آپ۔ 25 سال بڑی، اور دونوں ہی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑی عجیب نگاہوں سے باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ عمر میں بڑی بھی نہ ہو اور بیوہ اور مطلقہ بھی نہ ہو۔ اور اس لیے کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ فرما دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی اچھا، لیکن فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر آپ کہیں پر آپ کے دماغ میں یہ کیڑا پایا جائے کہ آپ بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو آپ تو اس کو ناپسند کر رہے ہو کیونکہ آپ کی عقلی سوچ ہے، آپ دنیا کے معاشرتی اور سماجی اقدار جو جھوٹی اقدار ہیں ان میں جکڑے ہوئے ہو، اللہ رب العزت نے اس کے اندر آپ کے لیے بہت بڑا بھلا رکھ دیا ہو۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت مقدسہ کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دے دی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اقتداء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید تھے ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، یہ بیوہ تھیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ ابن ابی بکر، ان کی بیوہ حضرت عاتقہ تھی، ان سے نکاح فرمایا، یعنی وہاں مایوب ہی نہیں سمجھایا، مایوب ہی نہیں تھا، یہ بیوہ تھیں۔ اچھا، ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ایک جنگ سے بڑی تیزی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بڑی تیزی سے آج واپس جا رہے ہو، اللہ خیر کرے، تو انہوں نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو اس پہ جو ایک لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس ڈیبیٹ میں آپ نے جب وہ حضرت جابر نے فرمایا، عرض کیا کہ میں نے جو شادی کی ہے وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ درافت کی، تو حکمت بیان کی جو ہمارے لیے یہاں پر درس ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی اس لیے کی ہے کہ عبداللہ جن بیٹیوں کو چھوڑ کے گیا ہے وہ جوان ہیں، میں ان کے برابر کی کوئی عورت اگر لے کے آتا تو میرا گھر نہیں چل سکتا تھا، تربیت تو مجھے ان کی تربیت کے لیے بڑی عمر کی عورت چاہیے تھی، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ تمام جو چیزیں یہ ہیں، یہ ہماری زندگی کے اندر، اس کے اوپر صرف ایک جملہ عرض کروں گا اگر مجھے اجازت دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، آپ میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت مقدسہ کے اوپر پہلے عمل کیا جائے۔ بندہ یہ کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن اس کی کسی بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ اس کا تابع دار بھی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں صاحب کہ ایک اور بات آ گئی اس میں، تاکہ پھر اس طرف ہم آ جائیں گے کہ جو بیواؤں کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بیواؤں کو بھی بہت ہیچ نگاہوں سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جوانی میں بیوہ ہو گئی تو کہا جاتا ہے یہ منحوس ہے،
اس کی نحوست کی وجہ سے جو ہے ہمارے جوان بچہ چلا گیا, جوان بچے کو کھا گئی. یہ بھی تو سوچیں ہمارے یہاں ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. قبلہ بغدادی صاحب بتا رہے تھے نا کہ جیسے یہ ایک کسی کے بس میں تو ہے نہیں بیوہ ہونا, یہ تو تقدیر الہی ہے, اور جب وہ نافذ ہوتی ہے تو مطلب وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے معاملہ. آپ یہ دیکھیے کہ محسنہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ, آپ نے کائنات پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی, تو آپ بھی تو ایک بیوہ ہیں. اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی بیوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ان کو اپنے حرم کی زینت بناتے ہیں. اور سرکار علیہ السلام کی پہلی زوجہ, یہ بھی تو بات دیکھیں, پہلی زوجہ ہیں. اور پھر آپ بات جیسے نحوست کی دیگر کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام عین اپنی مطلب شباب کی عمر میں ہیں, 25 سال کی عمر ہے, اور سیدہ جو ہیں وہ اس وقت 50 برس کی عمر میں ہیں. اور سر اس میں ایک اور قطع کلام کی معذرت کہ تین ازواج تو ایسی کہ غزوہ احد کے موقع پہ جن کے شوہر شہید ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے ان سے شادی فرمائی, وہ بھی تو بیوہ ہیں نا. یہ بھی دیکھیے. جی بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی دیگر 10 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو کنواری ہیں, اور باقی جو ہیں یا متعلقہ ہیں یا پھر جو ہے وہ مطلب بیوہ ہیں. تو یہ اتنا معیوب ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے. یہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمارا کہہ لیجیے کہ روح گردانی ہے جو دیگر بہت سارے معاملات میں چل رہی ہے, اور اس کا شاہسانہ یہ ہے کہ آج بیوہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مطلب ایک گالی بن گیا لفظ بیوہ جو ہے, اور اس کو مطلب ہمارے ہاں نحوست یا منحوس ہونے کا ایک استعارہ جو ہے وہ سمجھا جانے لگا. حالانکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے بیوہ کی خبر گیری, اگر وہ اتنی نحوس ہے منحوس ہے تو فرمایا کہ بیوہ کی خبر گیری کرنے والا اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جو بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ استقامت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے اور روزے کبھی نہ قضا کرنے والا ہے. ایسا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ اجر و ثواب اس کی خدمت گزاری پر مل رہا ہے کہ جو بے آسرا بے سہارا ہو گئی ہے اس کا سہارا بننے کے لیے. اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں اس چیز کا معمول مبارکہ رہا. پھر خلفاء راشدین کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی اس بات کا معمول مبارکہ نظر آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, ایک عورت جو ہے وہ آپ کو روکتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے کہ میں فلاں کی بیوہ ہوں, میرا باپ فلاں تھا جو فلاں غزوہ میں مطلب جو کہہ لیجیے کہ کام آ گیا تھا. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, اپنے گھر سے جو میسر ہے وہ عطا فرماتے ہیں, پھر بیت المال میں لے کر جاتے ہیں, وہاں سے سب سے توانا طاقتور اونٹ کو پکڑتے ہیں, اس کے اوپر 2 بورے جو ہے وہ لاد کے اس میں مال بھرتے ہیں, پھر اس میں کچھ اسباب کچھ کپڑے وغیرہ رکھ کے اس کو جو ہے وہ یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کفایت کرے گا, اور جب یہ ختم ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارا اور کوئی ذریعہ اور سبب اور سامان بنا دے گا. تو یہ ایک ان کے ساتھ معاونست, ان کے ساتھ غمخواری, ان کے ساتھ کہہ لیجیے کہ ہمدردی, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ بھی بتائیے ہمارے ایک اور تصور جو ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اگر کوئی کنوارا لڑکا, اب دیکھیں پھر وہی بات سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لینے والی آ گئی کہ آج کے دور میں بھی مردوں پہ بھی بات کروں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے, میں نے کچھ دیکھے میسیجز کہ جی وہ مرد ظاہر ہے جن کی ساتھ ان کی وائف کی جو ڈیورس ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ ان کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے, اکیلے رہ جاتے ہیں, ان کے بھی تو حقوق ہیں نا, اس پہ بھی ذرا سے ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ایک کنوارا لڑکا ہے, ٹھیک ہے جی, اب فرض کیجئے کہ وہ 20-22 سال 25 سال کی عمر میں, ابھی وہ اپنی جاب پہ لگ چکا ہے, کاروبار پہ لگ چکا ہے, اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کیا یہ تصور اس پاکستانی معاشرے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مطلقہ خاتون سے شادی کرے گا یا کسی بیوہ خاتون سے شادی کرے گا؟ کجا اس کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو کچھ اور ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات تو واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ جس طرح دین نے قدم قدم پر رہنمائی دی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جو لوگ پہلی بات تو یہ کہ خود کو روک لیتے ہیں شادی سے, یہ تو کریں تو معاشرہ اعتراض کرتا ہے نا, لیکن جو کرتے ہی نہیں, خود قدم بھی نہیں بڑھاتے, ان کے لیے تو سب سے پہلی وعید ہے. اس کے بعد جو اعتراض کرے پھر ان کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتبتلین من الرجال والمتبتلات من النساء. آپ نے فرمایا جو مردوں میں سے تبتل کریں ان پہ بھی اللہ کی لعنت,
جو عورتوں میں سے کوئی عورت تبتل کرتی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے. حضور یہ تبتل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذین یقولون لا نتزوج، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو کہتے ہیں ہم شادیاں نہیں کریں گے. یہ سب سے پہلے ان کے لیے ہے. یہ تو قدم اٹھا نہیں رہے معاشرے کی وجہ سے، لیکن اگر یہ اس پر کاربند ہو گئے کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر جو ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا لیسا منا من تبتلا، جس نے تبتل کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یعنی یہ ازدواجی مراسم جو ہیں ان کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد آ جائیں کہ جب انہوں نے عملی قدم اٹھایا تو معاشرے کی کیا حیثیت ہے اس کو اعتراض دینے کی. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا. ٹھیک ہے. آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو ابو لہب کے لڑکوں کے ساتھ منسوب تھیں، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شادی فرما. ٹھیک ہے، ایسا ہی. اور اب یہ جوانی کے اندر جو عورت بیوہ ہو جائے وہ تو ایک بات ہم کر چکے، لیکن جو مرد جس کی بیوی چلی جائے تو یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی حضرت سیدہ رقیہ زوجہ محترمہ ان کا وصال ہوا جنگ بدر کے موقع پر. اچھی مثال ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ذو النورین بنا دیا رہتی دنیا تک. واہ. اب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا معاشرے کے لیے ایک سبق ہے، اور ان کی وہ صفت ہے جو کائنات ارضی میں ذو النورین کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ودیت ہو چکی ہے، یہ اسی ایج میں ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جوانی کی عمر میں بیوہ ہونا. خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا ہے تو اس وقت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اپنی عمر 19 برس کے قریب تھی. تو جو کہتے ہیں جناب یہ جوانی میں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ زبانیں روکنی چاہیے. یعنی یہ بات اس طرح کی آ گئی جیسا کہ آپ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ مردوں کے جو حقوق ہیں اس میں یہ بات شامل ہو گئی کہ جی ان کو بھی جو ہے نکاح کا حق دینا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ہمارے یہاں جو بڑی عمر کی خواتین ہیں اگر وہ مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک تو بات یہ آ گئی نا کہ چھوٹی عمر کا شخص ہے اور وہ جو ہے اپنا بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ مطلقہ اور بیوہ ہیں تو پھر تو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے صاحب. اس صورت میں تو معاشرہ بالکل ہی منع کر دیتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اصل میں دوہرا معیار ہے. ہم اپنے جب گھر میں اپنی متعلقہ بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تو کنوارا لڑکا ڈھونڈتے ہیں، اور جب ہم لوگ دوسری طرف اپنے بیٹے بہت صحیح بات کر رہے ہیں. جی ہاں، دوسری طرف جو ہے ہم اپنے بیٹے کے لیے کسی متعلقہ یا کنواری کا جو ہے وہ رشتہ قبول کرنے کے لیے یہ دوہرا معیار تیار نہیں. دوہرا معیار اسی لیے ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کے جو ضابطے ہیں ان کو پامال کر دیا اور اپنی اقدار خود سے مطلب کہہ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ ارینج کر لی اور ان کو ہم نے اپنا لیا. حالانکہ قرآن و سنت کی اتباع جب کریں گے تو صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپنائیں گے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. اب دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی رہ گئے تو میں پھر بھی اس وقت بھی، اور میری بیوی فوت ہو جائے تو میں اس وقت بھی وہ اپنے 10 دن بقیہ زندگی کے جو ہیں اس میں کنوارا رہنا پسند نہیں کروں گا. اس حال میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کروں کہ میں کنوارا دنیا سے کہ مطلب میں بغیر بیوی والا ہوں، یہ مطلب میں بغیر نکاح والا ہوں. اس قدر نکاح کی دراصل جنید بھائی اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو ایک پیٹ کی بھوک لگتی ہے نا وہ کھانا کھاتا ہے، ایسے ہی
اس کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے صفت اس کے اندر پیدا کی وہ شہوت ہے, اس کی تسکین کی بھی اس کو ایک بھوک لگتی ہے. اس کا جائز ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ نکاح ہے. جب اس جائز ذریعے کو ہم قدغن لگا دیں گے, اس کو بند کریں گے, اس کے لیے نئے نئے ضابطے اور نئی مطلب کہہ لیجیے کہ پابندیاں اس پر عائد کر دیں گے, تو وہ اس کے پھر ناجائز ذرائع جو ان کو اختیار کیا جائے گا. آج پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس کا. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, قطع کلام کی معذرت, بات کو آپ آگے بڑھائیے یہیں سے کنٹینیوٹی میں. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا قدغن, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے, بدکاری کو آسان کر دیا ہے. آج ہم بدکاری کرنا چاہیں تو انتہائی آسان راستے ہمارے لیے کھلے میں, ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اتنا مشکل کر دیا. وہی آپ والی بات دیکھیں نا کہ اپنے بیٹے کے لیے ہمیں کنواری چاہیے, باکرہ ہو, خوبصورت ہو, حسین ہو, پیسے والی ہو, اسٹیٹس ہونا چاہیے, تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, ساتھ چلے تو جوڑا لگے, مستقبل بھی بنائے بیٹے کا. اور جب معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف آ جائے تو ہماری صورتحال, ہماری سوچ بالکل مختلف ہو جایا کرتی ہے. آپ دیکھیے اس میں ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ایک تو جو آپ نے بات کی مطلب قدغن کی, اور ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ صرف اتنا کام کر لو کہ لفظ شادی کے اوپر جو 3 نقطے ہیں نا ان کو اڑا دو. ہاں شادی, واہ کیا خوبصورت بات ہے, واہ واہ کیا خوبصورت, اس کو شادی کر دو, واہ واہ, مطلب بہت سی برائیوں کا جو ہے وہ دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی شادی کو شادی کر دو, بڑی شادی سی بات ہے, واہ 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 کیا شادی کر. دوسرے نمبر پہ اب یہ دیکھیے کہ ایک جو ہم نے خام خواہ اپنے اوپر ایک کہہ لیجیے کہ خول چڑھایا ہوا ہے نا, ایک انانیت کا اور مطلب خام خواہ کی غیرت کا, اس کو اتارنا ہوگا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہزادی سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب مطلب بیوہ ہوتی ہیں, آپ کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے, تو آپ بحیثیت والد کے سیدنا سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں. جی 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 جی. پھر جب وہ مطلب کچھ دیر انتظار کرتے ہیں, جواب نہیں ملتا, پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے. جب ادھر سے بھی جواب نہیں ملتا, حکمت تھی, کچھ دن گزرتے ہیں تو پیارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ پیغام نکاح آ جاتا ہے. آپ کی طبیعت پر گراں بھی گزرتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے میری بات کو جو ہے وہ ابلائز نہیں کیا. بعد میں دونوں ہستیاں جو ہے وہ اپنا اپنا جواب دیتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کو چھوڑا کیونکہ آپ کے ہاں اس کی رغبت کو ہم نے محسوس کیا تھا. تو اب دیکھیے کہ باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی متعلقہ یا بیوہ بیٹی کے لیے نکاح کر پیغام لے کر جائے. سر دیکھیں آخری بس میں سم اپ کرتے ہوئے ختم ہو بات بالکل میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ بھی بات چلی جائے. عصر حاضر میں جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, بغدادی صاحب آپ اس پہ کامنٹ فرمائیے, کیا سمجھ رہے ہیں, قصوروار کون ہے, وجوہات کیا ہیں, اور ذرا لوگوں کو پیغام دیجیے. صاحب بنانا مشکل تو ہے, ناممکن نہیں ہے, بگاڑنا بہت آسان ہے, ایک لمحہ لگتا ہے سب کچھ بگڑ کے تباہ ہو جاتا ہے. جی بیسیکلی اسی لیے اسلامی تعلیمات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ صبر کا اجر دیا ہے کہ آپ کو جو بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان کے اوپر اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں تو آپ کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے, آپ کی وہ دنیا بھی کامیاب ہے. ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ تانا زنی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یہ اشارہ فرما کے بھی ہاتھ کا کہ یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یہ زبان کی طرف, تو یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو جب ہم اپنی زبانوں کو اگر کنٹرول کر لیں, ہم یہ تانا زنی ایک دوسرے کے اوپر چھوڑ دیں, اور جو ہم ان بیواؤں مطلقہ عورتوں کے لیے جو ان کے حقوق ہیں اگر ہم ان کے اوپر تانا زنی سے باز آ جائیں, ان کو بھی اپنی زندگی اچھی گزارنے کا جو اللہ رب العزت اسلام نے حق دیا ہے اس حق سے ان کو زندہ رہنے کا ہم ان کو موقع دیں, تو یقیناً ہم اپنی کم از کم جہنم کی طرف تو نہیں جائیں گے. رہا مسئلہ بڑھتی ہوئی طلاق کا اور یہ جو مسائل ہیں اور اس کے اوپر پیغام کیا ہے, میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ایک بیان کر کے تو اسی سے اس کا سبق دے دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع, عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. لمالہا, سب سے پہلی جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اور وہ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی بھی ہے, فرمایا مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. دوسری وجہ بیان کی ولجمالہا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. ولحسبہا, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. اور چوتھی وجہ بیان فرمائی ولدینہا, اور دین کی وجہ سے. اب ہماری سوسائٹی کا طلاقوں کا اور اس معاشرے کی برائی کا سب سے بڑا سبب جو اس وقت ہے کہ ہم نے وہ جو ایک زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی اولادوں کو ایک اچھا ویلیویبل بچے پیدا کروانے کے لیے جو ہم نے ایک رشتہ منسلک کرنا تھا, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول دیا تھا, وہ چھوڑ کر آج ہم مال کے پیچھے چلے گئے. ہم دیکھتے ہیں وہ عورت تلاش کی جائے جن کے پاس سب سے زیادہ مال ہے, جہیز کتنا ملتا ہے, اگر وہ اتنا جہیز لے کر نہ آئے تو اس کے بعد وہ طلاق ہو جاتی ہے. کثرت سے یہ مثالیں
آج ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ. دوسرا آپ نے آخری جو جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اس کو اگر ہم پکڑ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ، کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دین والی عورت کو، ویلیوڈ عورت کو منتخب کیا. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. رشتوں کے مناسب حصول کے لیے بہت کمال کا وظیفہ ہے، اور آج جتنی بہنیں اس وقت مجھے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اس طرف دیکھ رہی ہیں، پلیز اس نسخے کو ضرور نوٹ کیجئے. ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رشتوں کا مناسب بندوبست فرما دیتا ہے انشاءاللہ. حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیے. اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے تمام ان بیٹیوں کو رشتوں عطا فرمائے، سنتوں بھرے رشتے عطا فرمائے جو رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك